گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا دن اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن، جس دن مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ قریب قریب ان کی اتنی ہی فضیلت ہے جتنی ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کو ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں ایسے ہی نیکی کے کام کرنے چاہیے جس طرح کے مسلمان ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس دن میں قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی تھی اور جمعے کے دن نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور دن بھی جمعے کا تھا، جیسا کہ آج بھی سعودی عرب میں بالکل وہی دن آ چکا ہے دوبارہ کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے اور جمعہ بھی ہے۔ 9 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہو سکا، آج ہمارے پاکستان میں 8 تاریخ ہے۔ تو اس دن یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین تھا وہ میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب اس میں نہ تو کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ داخل کی ہوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کر دیا۔ نعمت دین بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اب تمہارا مذہب ہے، جو تمہارا دین ہے وہ اسلام ہے۔ میں نے یہ بات پسند کی کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام، تمہارا دین اسلام ہے۔ ہم بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں نا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ قبر میں بھی یہ سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تو اس آیت، جب یہ آیت اتری، ایک وقت گزرا تو ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی آیت دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی آیت عطا فرمائی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آیت ہم یہودیوں کو عطا فرماتا تو ہم اس دن کو عید بناتے، تمہیں ملی، تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، مجھے یاد ہے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تھی، مجھے وہ تاریخ بھی یاد ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تھی، مجھے یاد ہے کہ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن ذو الحجہ کی 9 تاریخ تھی، اور مسلمانوں کے ہاں 9 ذو الحجہ بھی عید کا دن ہے اور مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تم تو ایک عید کہتے ہو، ہماری ڈبل عیدیں ہیں اس دن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن اور ایام تشریق، ایام تشریق 3 دن ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن، 11، 12، 13۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد ایام تشریق، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں، اور یہ سارے کے سارے دن مسلمانوں کے کھانے پینے کے دن ہیں۔ کھاؤ پیو، قربانی کا گوشت کھاؤ، اور جو تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور آپ نے اس دن فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد ایام تشریق، اور میں نے بتایا ایام تشریق 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ یہ دن، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔
تو یہ جو 9 ذی الحجہ نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے لیے بھی 9 ذی الحجہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اتنی عظیم الشان آیت، اس میں جو لفظ ہے نا الیوم، کہ میں نے آج کے دن پورا کر دیا ہے، اس آج میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس آج میں بہت زیادہ انتظار ہے۔ اس آج کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دن کا شدت سے انتظار تھا کہ کب وہ دن آئے گا کہ جس دن دین مکمل ہوگا۔ جیسے ہم بھی کوئی کام کر رہے ہوتا نا، کوئی سال سے چل رہا، تو ہم کہتے ہیں آج پورا ہوا ہے، کہتے ہیں نا آج پورا ہوا ہے، آج پورا ہوا ہے، سالوں کی محنت ہے، سالوں کی تگ و دو ہے، خون پسینہ ایک کر کے میں نے آج اس کو مکمل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میرے بندو الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو وہ کس دن تھا؟ 9 ذی الحجہ کا، 9 تاریخ تھی، اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا۔ جیسا کہ اس سال ہے سعودی عرب کے اندر اسی طرح ہی ہے، پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہو سکا، لیکن سعودی عرب میں ایسے ہی ہے، وہاں آج حج ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے نا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں، ذو الحجہ کی یکم ذو الحجہ سے لے کے 10 تک۔ آگے اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ فرماتا ہے مجھے جفت کی قسم ہے، مجھے طاق کی قسم ہے۔ جفت کی بھی قسم اٹھائی اور طاق کی بھی۔ اب اس پوری بات کو ذرا آپ سمجھیں، سب سے پہلے فجر کی قسم، پھر اس کے بعد 10 راتوں کی قسم، پھر اس کے بعد جفت کی قسم، پھر اس کے بعد طاق کی قسم۔ تو جفت تو یہ جو 10 راتیں تو ہوگی وہی 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، اور جفت اس میں ہے 10 ذی الحجہ، جفت 10 ذی الحجہ، اور جو اللہ نے فرمایا طاق کی قسم، وہ طاق ہے 9 ذی الحجہ۔ یعنی ان 10 دنوں میں بھی اللہ نے 9 اور 10 کو علیحدہ کیا ہے، ان کی تو اپنی شان ہے، یعنی 10 راتوں کی تو قسم اٹھائی ہی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، مجھے جفت کی بھی قسم ہے، مجھے طاق کی بھی قسم ہے۔ جفت 10 ذی الحجہ ہے اور طاق 9 ذی الحجہ ہے۔ کتنی برکت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں کہ 10 کی علیحدہ قسم، پھر ان 10 میں سے 9 10 کی علیحدہ قسم، پورے 10 دنوں کی علیحدہ قسم، پھر 9 ذی الحجہ کی 10 ذی الحجہ کی علیحدہ سے قسم۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، بڑی شان والے دن ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، کہ سعودی عرب کے کسی بڑے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں رات کے وقت 2 نفل پڑھے، اور کوئی بندہ ماہ رمضان کی آخری 10 دنوں کی کسی رات کے اندر 2 نفل پڑھے، تو ذو الحجہ کے 2 رکعت جو ہیں یہ ماہ رمضان کے 2 رکعتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے۔ اس میں حج ہے نا، اس میں حج ہے، اس میں قربانی ہے۔ ان کی نسبت حضرت ابراہیم سے ہے، خاندان ابراہیم سے ہے۔ قربانی وہ بھی خاندان ابراہیم کی نشانی ہے، اور حج یہ بھی خاندان ابراہیم کی ہی نشانی۔ یہ انہیں کی قربانیوں کا تسلسل ہے، بیٹے کی قربانی، بیوی کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، ہجرت کی قربانی، اتنی قربانی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ پورے سال میں لوگوں کو جہنم سے اتنا زیادہ آزاد نہیں فرماتا جتنا اس 9 ذی الحجہ کے دن جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ کئی سارے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن یہ اب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کس کو آزاد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو اس دن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا، ساری دنیا سے وعدہ لیا، الست بربکم۔ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے تھے نا، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ لیا، یعنی پوچھا اللہ تعالیٰ نے بتاؤ الست بربکم، اسے کہتے ہیں وعدہ الستو، میثاق الستو، وہ یہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں
کہ اللہ نے فرمایا الست بربکم، یہ بات اللہ نے آپ سے بھی پوچھی ہے اور مجھ سے بھی پوچھی ہے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سے بھی پوچھی تھی، اور جو لوگ آنے والے ہیں ان سب سے اللہ نے یہ بات پوچھی ہے، سب سے اللہ نے یہ بات پوچھی ہے الست بربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، اے مرد و عورت، مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے سب نے یہی کہا تھا بلا۔ کیا کہا تھا؟ بولیں ذرا، بلا، بلا، کیوں نہیں؟ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور آج بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، کہ ہر چیز کے اوپر اس کی حکومت ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کا علم ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک سے یہ وعدہ لیا الست بربکم، الست بربکم، تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو ساری دنیا سے لیا تھا یہ بھی 9 ذی الحجہ کو لیا تھا، یہ 9 ذی الحجہ کو ہوا تھا۔ اور میں نے بات یہ پہلے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ 12 مہینے ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس دن سے ایک فیصلہ فرمایا ہوا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن میں نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے میرا یہ فیصلہ ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، سال میں 12 مہینے ہوں گے، تو 12 ہی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان 12 میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، ان 12 میں سے بھی منہا 4 حرم، 4 حرمت والے ہیں، 4 عزت والے ہیں، 4 مرتبہ شان والے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک ذی الحجہ بھی ہے، یعنی ذی قعدہ اس سے پہلے، پھر ذی الحجہ، پھر اس کے بعد محرم جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، پھر ایک بعد میں آتا ہے رجب۔ رجب یہ 4 مہینے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا یہ عزت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے جو وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اللہ نے کس دن لیا تھا؟ 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا تو ہی ہے۔ تو یہ عام دن نہیں ہے، یہ عام دن نہیں ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے، فخر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ دیکھو یہ آئے ہوئے ہیں، یہ عرفات کے میدان میں دیکھو ان کو، کیا ہے عرفات کے میدان میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف وہاں رب کے حکم پہ جاتے ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عرفات کے میدان میں آج 9 ذی الحجہ سعودی عرب کے اندر وہاں حاجی گئے ہیں یا حج کے دن گزریں گے، وہاں آپ کو کوئی بندہ نظر آئے گا؟ کوئی چیز نہیں آپ کو نظر آئے گی، وہاں صرف جاتے ہیں تو صرف رب کے حکم پہ جاتے ہیں کہ رب نے کہا کہ آؤ یہاں، ادھر آؤ، ادھر زور کی نماز پڑھو، ادھر عصر کی نماز پڑھو، ادھر کعبۃ اللہ مسجد حرام میں نہیں پڑھنی، ادھر پڑھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں ادھر پڑھیں گے، اللہ نے کہا ادھر پڑھو، ہم کہتے ہیں ادھر پڑھیں گے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے اور اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے آئے ہوئے ہیں، اور پکار پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تقریباً 4-5 دفعہ بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تقریباً 4 دفعہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کو خوشی نہیں ہوتی؟ پھر اللہ کو بڑی خوشی، اس لیے کہ بندہ جو ہے نا یہ سوچ سمجھ کے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ سورج ہے تو لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، چاند اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ ایک تکوینی نظام اور کائناتی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ زمین اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اور انسان کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کرتا ہے نا۔
پھر جب یہ بندہ کہ جس کے اندر نافرمانی کا بھی مادہ ہے اور فرما برداری کا بھی مادہ ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، فرما برداری بھی کر سکتا ہے، دونوں مادے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جب یہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، حالانکہ یہ نافرمانی کر سکتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے نافرمانی کا، لیکن پھر بھی شیطان کی نہیں مانتا، شیطان کو نہیں کہتا میں حاضر ہوں، کس کو کہتا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ کو۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے پاکستان کے اعتبار سے نا وہ دن ابھی آ رہا ہے، وہ کل ہے، 9 ذی الحجہ کے دن ہمارے اعتبار سے وہ کل ہے، تو جو جہاں جس ملک کے اندر ہوگا نا پھر اسی کا ہی حساب ہوگا، ہمارے ملک میں بھی نہیں آیا، وہ کل آئے گا، تو ہمارے یہ انشاءاللہ کل سے پھر یہ سلسلہ ہے، وہاں چونکہ اب آ چکا ہے تو لہذا وہ وہاں اس کے حساب سے ہے۔ یہ ایک بڑی ایک علمی اور لمبی طویل گفتگو ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو نچوڑ اور خلاصہ یہ بتا دیا، اور جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ جس ملک کا ہوگا نا اسی ملک کا حساب ہوگا، یعنی اس ملک کی تاریخ کا حساب ہوگا، دوسرے ملکوں کے لیے ان کے ملک جو رہنے والے ان کے لیے ان کا حساب ہوگا، ہمارے ملک کے لیے پھر ہمارا حساب ہوگا۔ جب ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ جائے گی تو پھر وہ 9 ذی الحجہ سمجھی جائے گی، آج سعودیہ کے اندر ہے تو وہاں ہے، تو یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں نے جہاں اور کام کرنے ہیں، ظاہر ہے جو حاجی ہیں وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن جو حج پہ نہیں گئے ان کو جن کو اللہ نے ہمت دیا وہ پھر قربانی کرتے ہیں۔ ابھی جب قربانی کے ظاہر دن شروع ہوتے ہیں تو پھر ظاہر قربانی کے بارے میں باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ قربانی کیسی ہو، یہ ہو فلاں ہو، باقی تو مسائل تو اس کے بے شمار ہیں، لیکن پھر جو چیز ہم تک پہنچتی ہے، لوگوں کے مسائل جو پھر ہم تک پہنچتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پھر بتا دینا پھر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اگر کہیں غلطی ہے تو اصلاح ہو جائے، اور اگر کسی کو پہلے سے پتہ تھا تو اس کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے، اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ عید کے دن جب آتے ہیں نا، یہ مثلا بڑی عید کے قربانی کی عید، تو اور لوگوں کو کچھ یاد نہ ہو، عقیقہ بڑا یاد رہتا ہے کہ بس عقیقہ کر دے، ایک جانور بڑا کر دے تو ساتوں عقیقے ہو جائیں گے، مثلا ایک بڑے جانور میں نا 7 حصے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ذہن میں بس ایک جانور کر دیں گے، 2 بیٹیاں ہیں، کوئی 3-4 بیٹے ہیں، تو چلو ایک کیا تو سارے کے سارے ہو گئے۔ دیکھیں یہ جو بات نا اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس پہ اللہ کا جو شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے، اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے عام طور پہ جو مسئلہ ہے جو ہمارے علماء بیان بھی فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ مثلا بڑا جانور ہے، اس میں کئی سارے حصے ہیں، تو آپ ایک حصہ عقیقے کا بھی رکھ لیں۔ مثلا بڑا جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اچھا یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، مجھے باتیں بہت زیادہ ذہن میں آ رہی ہیں، یہ جو ہم بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 7 اب پورے کرنے ہیں کسی طریقے سے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے بڑا جانور خرید لیا اب اس کے 7 پورے کریں، وہ فلانے کو بھی لے آئیں، اس کو بھی لے آئیں، اس کا حصہ بھی کر لو، ان کو پھر شروع ہو جاتا ہے فلانے کا حصہ فلانے کا حصہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قربانی میں 7 حصے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک بڑے جانور میں 2 حصے دار ہیں تو ٹھیک ہے، 3 ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 بھی ٹھیک ہے، 5 بھی ٹھیک ہے، 6 بھی ٹھیک ہے، لیکن آخری حد یہ ہے کہ 7 سے اوپر نہیں جانا۔ وہ 7 اس لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7، وغیرہ 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسا مسئلہ چلا لوگوں کی زبان کے اوپر، ایسا آیا کہ لوگ اب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جی حصے دار نہیں لابدہ پیا، تو بھائی نہیں مل رہا تو کیا ہو گیا نہیں مل رہا۔ 7 تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 کر لیں، کم سے کم آپ چاہے 1 کر لیں، 2 کر لیں، 6 کر لیں، جتنے مرضی کر لیں۔ وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں جی ستواں بندہ نہیں لابدہ پیا، تو بھائی نہیں مل رہا تو چھوڑ دیں، 6 کر لیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ ڈال لیں تو 6 کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 7 کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7، وغیرہ 7 سے کم بھی 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو اصل بات اب میں بتا رہا تھا وہ عقیقے کی بات بتا رہا تھا۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مثلا بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ، تو آپ ایک حصہ عقیقے کا رکھ لیں، ایک حصہ عقیقے کا رکھ لیں، تو جو بیٹا ہے یا بیٹی جس کا آپ نے عقیقہ کرنا ہے تو عقیقہ کر دیں۔ ایسے ہی علماء ایسے ہی فتویٰ دے رہے ہیں، اور کہہ بھی اکثر علماء ایسے ہی فرماتے ہیں، لیکن جو ہمیں اس حوالے سے بات سمجھ آئی ہے نا، اس حوالے سے عقیقے کے حوالے سے وہ یہ ہے
کہ عقیقے کا جانور بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے اندر، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ الگ سے بکرا ذبح کریں، الگ سے جانور ذبح کریں، ایک چھری چلے گی تو ایک عقیقہ ہوگا، الگ سے ایک جانور ذبح کریں۔ یہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر عقیقہ کرنا ہے نا تو پھر الگ سے لے کے آئیں، الگ سے ایک جانور کریں۔ ہاں اگر آپ نے 7ویں حصے میں ڈالنا تو پھر ٹھیک ہے، علماء کی نے اجازت دی ہے، آپ کر لیں، لیکن ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عقیقے کے لیے الگ جانور ہونا چاہیے، الگ سے ایک جانور کے اوپر چھری چلے کہ یہ عقیقے کا جانور ہے، قربانی کے اندر نہ گھسیڑیں عقیقے کو۔ لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ علماء نے اس کی اجازت دی آپ کریں، لیکن ہماری حد تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ آپ جانور عقیقے کا الگ سے کریں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ عقیقے کی جو اصل ہے نا عقیقہ، وہ 7ویں دن ہے، 7ویں دن۔ بس فرض کرے آج کسی کے ہاں لڑکا ہو آج، تو وہ عقیقہ کرے گا جمعرات کو، اب جمعرات جو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جمعرات کو ہوا تو پھر بدھ کو، یہی نا ایک دن پیچھے آ جائے، بدھ کو ہوا تو پھر منگل کو، ایسے ہوتا ہے عقیقہ 7ویں دن۔ یہ اصل عقیقہ ہے جو 7ویں دن ہوتا ہے، اصل عقیقہ یہی ہے۔ آپ اس کا نام رکھیں بچے کا، یا پھر وہ جو ہے اس کا بال جو ہے وہ جامع کٹ کرواتے ہیں، کیا ٹنڈ کرواتے ہیں، وہ جو حلق کروائیں، اس کا بال اتروائیں، وہ جو سارے کام جو پھر ہوتے ہیں وہ 7ویں دن کریں۔ اب اگر بعض اوقات آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو کھینچ تان کے، کیا زور لگا کے نا آپ چلے پھر 14ویں دن کر لیں۔ یہ کھینچ تان کیا ہے کہ چلیں 7ویں دن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو چلو یار 14ویں دن کر لو۔ یہ کھینچ تان کے میں کہہ رہا ہوں 14ویں دن بھی نہیں ہوگا تو چلو یار 21ویں دن کر لو، یہ دھکا لگا کے ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اصل کس دن ہے؟ 7ویں دن۔ اب کسی کو نہیں مل سکا یا چلو چلو تھوڑا سا دھکا لگاتے ہیں کہ چلو یار 14ویں دن کر لو، یہ دھکا لگا کے چلو نہیں تو 21ویں دن کر لو۔ اب 21ویں دن بھی نہیں ہوا تو پھر اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو پھر اب کرنا ہے تو کرتے رہے۔ اب لوگ آتے ہیں جی 8 سال کا بچہ ہے، کیا کرنا ہے تو کر لیں، پھر کیا کہہ سکتے ہیں اب ہم؟ آپ جی 12 سال کا ہو چکا ہے تو کیا کہیں ہم؟ پھر کریں، پھر آپ نے کرنا ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لوگوں کا شوق ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں عقیقہ 7ویں دن کرنا بھی مستحب ہے، تو اب 8 سال بعد کرنے کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ وہ جو 7ویں دن ہی مستحب تھا، 8 سال کے بعد وہ مباح ایک جائز کام ہے، آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، ٹھیک ہے کر لیں، منع نہیں کرتے ہم، کر لیں۔ لیکن اصل بات بھی تو سمجھے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اپنا عقیقہ نہ کر لے تو قربانی نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا کہ جب تک ایک بندہ اپنا عقیقہ نہیں کرے گا تو اپنی قربانی بھی نہیں کرے گا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکالا، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لوگوں نے مسئلہ نکال لیا۔ کسی کا عقیقہ رہ گیا تو ٹھیک ہے رہ گیا، اب چھوڑ دیں اس کی جان، اب آگے کی فکر کریں۔ وہ ایک مستحب عمل تھا، رہ گیا، بس ٹھیک ہے، آگے فرض نہیں یہاں پورے ہو رہے، لوگ فرض نماز نہیں پڑھے، دیکھیں قربانی کتنی فکر ہے اور فرض نماز کی کتنی فکر ہے۔ فرض نماز تو قربانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے اس کے ہاں۔ تو اصل بات جو میں بتا رہا تھا وہ کس کی ہے؟ عقیقے کی۔ اصل عقیقہ کس دن ہے؟ 7ویں دن۔ کھینچ تان کے 14، پھر تھوڑا اور زور لگا کے تو پھر بھی اب بس 21۔ پھر اب اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کی مرضی ہے، پھر کرتا رہے، کیونکہ میں نے بتایا نا 7ویں دن یہ مستحب ہے، تو پھر بعد میں اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور بہت سارے نیکی کے کام ہیں، آپ ان میں حصہ لیں۔ کسی کا عقیقہ رہ گیا کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے بس رہ گیا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں۔ عقیقہ رہ گیا، دعا تو نہیں نہ رہ گئی، دعا کرے اللہ سے۔ نبی علیہ السلام نے کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس سے بندہ اللہ کام کر نکلواتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ عقیقے کی وجہ سے جو مصیبتیں میرے بچے سے ٹلنی تھیں میں عقیقہ نہیں کر سکا، یا اللہ بغیر عقیقے کے ہی ٹال دے، تو اللہ نہیں ٹال سکتا، اللہ تو اللہ ہے۔ اصل تو بات بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو رہ گیا تو پریشان نہ ہوا کریں، کوئی بات نہیں، رہ گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنا قربانی کریں اور نیکی کے کام ہے ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تو اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ پھر کیا کرے، الگ سے کرے، پھر کر تو لے لیکن الگ سے کرے۔ علماء نے اجازت دی ہے کہ چلو بڑے جانور میں حصہ ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے ڈال لے، لیکن ہماری سمجھ کے مطابق جو مسئلہ ہے وہی ہے کہ پھر
الگ سے ایک جانور لائے اور کہے کہ یہ عقیقہ ہے تو ٹھیک ہے پھر کر لیں۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ باتیں تو چونکہ بہت ساری ہیں لیکن یہ اب آخری بات ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، یہ تقریباً ہر سال مسئلہ آتا ہے، مطلب ایک آدمی ہے اس کے اوپر قربانی لازم نہیں تھی، اس نے بڑی نہ کھینچ تان کے اپنے آپ کو خرچے کم کر کے گھر والوں سے لڑ کے کوئی کھینچ تان کے نہ اس نے پیسے اکٹھے کر کے نہ جانور خرید لیا۔ غریب آدمی تھا لیکن اس نے شوق تھا، اب شوق تو کہتے ہیں شوق تھا کوئی مول نہیں، شوق تھا، اس کا جذبہ تھا، ٹھیک ہے اس نے خرید لیا۔ اب خرید لیا، خریدنے کے بعد کہتے ہیں جی وہ غریب آدمی تھا اس نے خرید لیا تو اب اس کا جانور جو ہے نا وہ گم ہو گیا، غریب آدمی کا جانور یا بیچارہ نے خریدا تھا مر گیا، بیمار ہو گیا۔ تو اب ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے نا وہ یہ کہ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ ایک اور جانور خریدے، انہیں پنگا کیوں لیا ہے بھائی؟ اس نے اگر ہمت کر کے یہ قربانی کا جذبہ لے ہی لیا ہے تو اس کے اوپر اب مزید پریشانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک غریب آدمی ہے، اس نے جانور بڑی مشکل سے خریدا ہے، اب اگر اس کا جانور بیچارے کا بیمار ہو کے مر گیا یا گم ہو گیا تو اب ہم اس کے اوپر کیسے یہ کہیں کہ ایک اور لے کے آ؟ شریعت ایسے تو نہیں کہہ سکتی کہ ایک بندے نے آگے بڑی مشکل سے خریدا، کہتا اور لے کے آ، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ تو آگے بڑی مشکل سے خرید کے لے کے آیا تھا، تو ٹھیک ہے مر گیا، اللہ نہ کرے مر گیا یا گم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بس گیا تو ٹھیک ہے کوئی۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ اب وہ گم ہو گیا نا غریب آدمی کا تو اس کو لازم ہے کہ اور لے کے آئے۔ بھائی وہ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس بیچارے نے کیا کوئی غلطی کر بیٹھا ہے کہ وہ اگر اتنا جذبہ اس نے دکھایا، اس نے کون سا غلط کام کیا؟ اس نے تو ہمت دکھائی ہے، شوق دکھایا ہے، اللہ کو جذبہ دکھایا کہ یا اللہ میرے اندر جذبہ ہے، میں کرتا ہوں، کھانا پینا میں اپنا کام کروں گا، قربانی ضرور کروں گا۔ یہ تو اس نے ہمت دکھائی تھی، اس کو تو اور ثواب ہوگا اللہ کے ہاں، اس نے تو بڑی ہمت دکھائی ہے۔ لیکن اگر گم ہو گیا ہے یا مر گیا، اب یہ نہیں کہ چل لے کے آؤ، اب ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ غریب کا جانور مر گیا نا تو غریب کو اور لتاڑتے ہیں، چل لے کے آ، کوئی بات نہیں، غریب کا گم ہو گیا تو گم ہو گیا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں جو صاحب حیثیت ہے، جو مالدار ہے، اس کا جانور گم ہو گیا یا جانور مر گیا تو پھر وہ لے کے آئے، کیونکہ وہ تو صاحب حیثیت ہے، وہ لا سکتا ہے، وہ ضرور لے کے آئے۔ لیکن جس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ ایک ہی بڑی مشکل سے لے کے آیا تھا، اس کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ کچھ اور بات بھی کر لیں، بندے بھی آ نہیں رہے، کیوں جی کر لیں بات؟ یہ جو قربانی کے دنوں کے حوالے سے بات ہے نا، قربانی کے، یہ بھی بڑا شور مچے گا، ابھی آپ سنیں گے تھوڑے دن کے بعد شور مچے گا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کیا کہتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، ہاں گھبرانا نہیں، تو ہاں نہیں پریشان نہیں ہونا۔ بالکل واضح فرامین نبی علیہ السلام کے موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ قربانی اس دن ہے جس دن عید ہوتی ہے اور اس کے بعد 2 دن ہے۔ قربانی اس دن ہے کہ جس دن اور اس کے بعد 2 دن، تو کتنے دن ہو گئے؟ یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھیں کہ قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ ہمارے چونکہ اہل حدیث لوگ جو ہے نا، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ بات پھر چلاتے ہیں کہ یہ 4 دن ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ بات تسلی ذہن میں رکھیں کہ اہل حدیثوں کے ہی علماء ایسے موجود ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے۔ ان کے اندر ہی ایسے علماء موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قربانی، اگرچہ ایسے بھی ہیں جو 4 دن ہے، لیکن وہ جو 4 دن کہتے ہیں نا، ان کو ان کے مسلک کے علماء جواب دیتے ہیں کہ بھائی کچھ ہوش کرو، یہ 3 دن ہے، یہ تم نے چوتھا دن کہاں سے نکال لیا؟ تو قربانی کتنے دن ہی ہے؟ ان کے رسائل کے اندر، ان کی کتابوں میں ایسے باتیں موجود ہیں کہ قربانی 3 دن ہے۔ اچھا پھر وہ آپ تھوڑا سا نا کوئی ایسی بات آپ کو سننے میں مل جائے، آپ کا ذہن شک میں نہ پڑ جائے، وہ کہتے ہیں جی آپ جب کہتے ہیں وہ تکبیریں کہتے ہیں نا نماز کے بعد، کہتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو آپ کو اگر یاد ہو یہ تکبیریں عید کے 1 دن بعد بھی کہتے ہیں، کیوں جی ہیں تو کہتے ہیں نا چوتھے دن، تو کہتے ہیں اچھا پھر جب قربانی نہیں تو پھر تکبیریں کیوں آندے ہو؟ جب قربانی نہیں تم نے چوتھے دن کرنی تو پھر چوتھے دن تکبیریں کیوں کہتے ہو؟ پھر تکبیریں بھی پھر 3 دن کہو، کیوں جی ایسے ہے نا؟ تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ تکبیروں کی ہی بات کریں تو تکبیریں تو عید سے 1 دن پہلے شروع ہوتی ہیں، تو عید سے 1 دن پہلے آپ کوئی جانور قربان کرے گا؟
تو اب وہ تو کوئی نہیں، کیونکہ تکبیریں جو ہے نا وہ کل سے شروع ہو رہی ہیں، کل سے، عید تو پرسوں ہے، تو تکبیریں عید سے ایک دن پہلے شروع ہوتی ہیں اور عید سے ایک دن بعد ختم ہوتی ہیں۔ تو تکبیروں کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کے ساتھ تکبیروں کا تعلق جوڑیں گے نا تو پھر ہم یہ کہیں گے پھر عید سے ایک دن پہلے بھی قربانی کرو، کیونکہ تکبیریں تو عید سے ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں، تو کوئی عید سے ایک دن پہلے تک قربانی کر سکتا ہے؟ کرے گا بھی صحیح تو نہیں ہوگی۔ بلکہ عید کے دن بھی شہروں کے اندر عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی بھی قربانی نہیں ہے، بس اس نے بس جانور ذبح کیا، بس کھائے پیے موجے کرے۔ قربانی اس کی ہے جس نے عید کی نماز کے ہاں جن جگہوں پہ عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، جیسے کچھ دیہات ہیں جن میں عید کی نماز ہوتی نہیں، وہاں فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن شہروں کے اندر کہ جہاں عید کی نمازیں ہوتی ہیں تو کسی جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ تو تکبیروں کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے، تکبیریں الگ عبادت ہے اور قربانی بالکل ایسے ہی جیسے اب ماہ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں۔ اب ایک بندے نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اللہ کی توفیق کے ساتھ، لیکن رات کو اس نے تراویح نہیں پڑھی، پھر تہجد کا وقت ہے تہجد بھی نہیں پڑھی، بس کھراٹے مارتا رہا سوتا رہا، تو اس نے جو دن کو روزہ رکھا تھا وہ ہو گیا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تراویح تو نہیں پڑھی اس نے، تو تہجد بھی نہیں پڑھی، وہ الگ عبادت ہے، وہ الگ عبادت ہے۔ تراویح کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ تہجد کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے۔ نماز روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس نے تہجد نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ روزہ اپنی جگہ پہ ایک عبادت ہے، تراویح اپنی جگہ پہ ایک عبادت ہے۔ اس طرح تکبیریں یہ اپنی جگہ پہ ایک الگ سے عبادت ہے، اور قربانی کرنا یہ ایک الگ سے عبادت ہے، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ تکبیریں عید سے ایک دن پہلے شروع ہوتی ہیں اور ختم ایک دن۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی کے بارے میں ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو ہم قربانی کا گوشت ہے نا، قربانی کا گوشت، نبی علیہ السلام نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بندہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھے۔ کتنے دن؟ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت اپنے پاس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چلو چھٹی، کھاؤ پیو 3 دن سے زائد، 4 دن 5 دن جتنے دن مرضی، جتنے دن۔ آج کل آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بات اب عام ہوتی جا رہی ہے کہ جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو گوشت تو لگتا ہے پھر زیادہ دیر نہیں نکالے گا، کیوں جی؟ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ کتنے دن رکھ سکتے ہو؟ پھر فرمایا کہ مطلب جتنا مرضی ذوالحجہ کے مہینے میں جتنا مرضی پھر آپ رکھو، پھر جب تک مرضی کھاؤ، جب تک مرضی کھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ تم گوشت زیادہ دن نہیں رکھ سکتے تو کتنے دن فرمایا تھا؟ اگر قربانی ہے ہی 4 دن تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کیا فرماتے؟ 4 دن۔ آپ نے کیا فرمایا؟ 3، کیونکہ قربانی تھی ہی 3 دن، 3 دن سے زیادہ قربانی تھی ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی کہ جتنے دن مرضی رکھو۔ تو جو آپ نے منع جو فرمایا تھا کہ تم نے قربانی کا گوشت نہیں رکھنا، کتنے دن سے زیادہ؟